تو اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو ہم پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں. اسلام میں داڑھی بھی ہے بھائی, ہمت کر کے رکھ لو یار, کیا جا رہا ہے بھائی, یہاں تک بڑھا لو داڑھی, میری تو ہے ہی نہیں نا, اس لیے کیا کروں. اپنے اشارہ یہاں تک کر رہا ہے خود کی, یہاں تک ایک مٹھی تو رکھو داڑھی. تو داڑھی رکھ لو, کچھ بھی نہیں ہوتا, ببر شیر لگو گے, کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے, کوئی داڑھی کا وزن نہیں ہوتا. جب اللہ کے رسول نے حکم دے دیا تو بحث حجت بازی چھوڑو, بس رکھ لو یار ہمت کر کے, کچھ بھی نہیں ہوگا. بیوی خوش ہوگی انشاءاللہ, بولے میں آدمی لگ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. کسی بغیر داڑھی والے کی توہین مقصد نہیں ہے, لیکن ہمت کر کے رکھ لو. تھوڑا سا اظہار ٹخنے سے اوپر رکھ لو یار, کیا جا رہا ہے اس میں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے مرد کو حکم دیا ہے کہ وہ اظہار ٹخنوں سے نیچے نہ رکھے. فتوے آپ کو مارکیٹ میں ہر قسم کے مل جائیں گے, پینٹ فولڈ کرنا ناجائز ہے, تو یوں بھائی فولڈ کرنا ضروری ہے, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی چیز اوپر سے آ رہی ہو تو وہ ٹخنوں سے نیچے مرد نہیں لے جا سکتے. ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ, صحیح بخاری کی حدیث, اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جس کا اظہار ٹخنوں سے. میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات کی, لوگ کہتے ہیں وہ بہت لبرل ہیں. میں جب ان کے گھر گیا ملاقات کے لیے, ان کی شلوار آدھی پنڈلی تک تھی, آدھی پنڈلی تک شلوار تھی. تو ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس کے قائل ہیں, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہماری نہیں سن رہے مولویوں کی, تو ڈاکٹروں کی سن لو بھائی. ہمیں تو لوگ کہتے ہیں دقیانوس ہیں, پرانے زمانے کی, ان کے تو زمانے کے انجن بند ہو گئے, ان کی تو ٹرینیں بند ہو گئی ان کے زمانے کی, ابھی آ کے بات کر رہے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو تو دنیا کا پتہ ہے, تو جس کو پتہ ہے وہ بھی اس کا قائل ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ان کے قائل ہیں. تو ہمت کر لو میرے بھائی. اور پینٹ شرٹ پہننے کو ہم حرام نہیں کہتے, مگر شلوار قمیض پہن لو تو کیا جا رہا ہے اس میں. پینٹ شرٹ بھی جائز ہے, لیکن جو اپنا قومی لباس ہوتا ہے اس کو بلا وجہ, دیکھو عمران خان کی بات کرتا ہوں, پھر میرے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں, جو اچھی چیز ہے اس کو تو ہائی لائٹ. عمران خان کی ایک اچھی بات ہے, پوری دنیا میں اسی شلوار قمیض میں جا رہا ہے. تو کیا لوگوں نے دھکے دے کے نکال دیا چائنا والا, وہ تم کی شلوار قمیض میں آ رہے ہو, تم تو جاہل لگ رہے ہو, نکلو یہاں سے. عزت کرتے ہیں لوگ, دوسری قومیں عزت کرتی ہیں, یار یہ ہم سے مروب, بولو بھائی اپنی زبان. ہمارے سابق جب وزراء جایا کرتے تھے تو چائنا والی زبان میں بات کر رہے ہیں, چائنیز زبانی میں, وہ انگلش نہیں بول رہا, اور ہمارے والوں کو انگلش آتی نہیں ہے مگر ہجے کر کر کے انگلش بول رہے ہیں. ارے جب اس کو بھی انگلش نہیں آتی یا آتی ہے پھر بھی وہ چائنیز بول رہا ہے, تو تمہیں اردو بولنے میں کیا مصیبت ہو رہی ہے بھائی. ترکی کا صدر طیب اردوغان, اس کی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ, اپنی ٹرکش زبان میں بات کرے گا. وہ چائنا والا چائنیز میں بات کرے گا, جیپنیز جاپانی زبان میں بات کرے گا, فرانسیسی زبان میں بات کرے گا, جرمن زبان میں بات کرے گا. اردو زبان دنیا کی بہت بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے, کیونکہ اس ہندی بھی اردو ہی ہے اصل میں, الگ الگ نہیں ہے, یہ تو خام خام الگ کر دیا ان کو. اتنی بڑی زبان ہے, پورے ہندوستان میں سمجھی جاتی ہے اردو, پورے پاکستان میں سمجھی جاتی ہے, بنگلہ دیش میں بھی بہت, اور برما میں بھی بہت سے علاقوں میں, بنگلہ دیش اور برما. اس کی آبادی کو ملا کے دیکھو تو یہ چائنا کی آبادی سے بڑھ جائے گی. اتنی بڑی زبان ہے, اور اس میں آپ کو بات کرتے ہوئے شرم محسوس, اور اتنی خوبصورت زبان. کوئی تو میرے یار کی لا دے خبر مجھے, اے سیل عشق تو ہی بہا دے ادھر مجھے. ایسا اسٹائل کسی اور زبان کے شعر کا ہو سکتا ہے؟ کتنی خوبصورت زبان ہے. تو وہ بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے, کپڑے پہنتے ہوئے شرم آ رہی ہے. پہن لو شلوار قمیض, کچھ نہیں ہوتا. پاجامہ نہ پہنو, ٹھیک ہے, شلوار پہن لو, دھوتی بنیان نہ پہنو. ہم کہہ رہے ہیں شلوار قمیض, پینٹ پہن بھی جائز ہے, میں فتویٰ نہیں لگا رہا کسی کے اوپر, پینٹ شرٹ پہننا بھی جائز ہے. تو اگر تھوڑا سا ہو جائے تو تھوڑا سا آپ دیکھو, امام اگر پینٹ شرٹ میں آ جائے, جائز تو امام کے لیے بھی ہے, مگر اچھا لگے گا؟ کیا خیال ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں روحانیت نہیں ہے, روحانیت نہیں, کیونکہ ہے بہرحال آیا غیروں سے ہے, جائز ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ عید کے دن, اپنے جو مالدار لوگ ہیں, اپنے بچوں کے لیے 2 قسم کے کپڑے سلواتے ہیں, شلوار قمیض عید کی نماز کے لیے اور پینٹ شرٹ تقریبات میں جانے کے لیے. اس کا مطلب ان کے ذہن میں بھی لاشعوری طور پر, حالانکہ پینٹ شرٹ میں بھی عید پڑھ سکتے ہیں, لاشعوری طور پر ایک بات ہے کہ بھائی روحانیت یا عبادت کے لیے کون سا لباس ہونا چاہیے اس میں زیادہ. تو اگر تقریبات میں بھی اسی طرح چلے جائیں تو کیا جا رہا ہے. شلوار قمیض کا فائدہ یہ ہوگا کہ ناچنے کا دل نہیں چاہے گا آپ کا, ٹھیک ہے نا. جتنا لباس کا بڑا اثر پڑتا ہے, پینٹ پہن کے ویسے ہی تھرکنے کا دل کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو جائز وہ بھی ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, کوئی پینٹ والے کو میں غلط نہیں کہہ رہا,
جائز وہ بھی ہے, بہتر کی بات کر رہا ہوں. اپنے لباس, عربوں نے دیکھو جبہ نہیں چھوڑا اب تک, ان کے حکمران جبہ ہی پہنتے ہیں جہاں بھی جائیں گے. تو یہ مانتا ہوں کہ پینٹ شرٹ گوروں کا لباس نہیں ہے, پوری دنیا نے اس کو ایک لباس کے طور پر تسلیم کر لیا ہے, ایک پراپر ڈریس کے طور پہ مان لیا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, وہ بھی غلط نہیں ہے. تو لیکن اپنا پہنو گے تو ایک اچھا سا لگے گا. پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے, شلوار دیکھ کے پتہ چل جائے گا پاکستان سے آئے. اب دیکھو میں کہیں بھی جاتا ہوں تو کہیں کوئی شلوار قمیض میں نظر آ جائے نا, فوراً سلام استڑے ماشے کرنے کا دل چاہتا ہے اس سے, اور وہی کیا لنڈی والا انخا دے ٹول مول ٹھیک ٹھاک, تو ایک دم اپنائیت کا احساس شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے خیر اس کا اسلام کے بنیادی مسائل سے تعلق نہیں ہے, لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, پورے مسلمان کے بچے بن جاؤ, ٹھیک ہے نا, آدھا تیتر آدھا بٹیر مت چلو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.